ایک صلوات بھیج دے محمد پر. تمام مل جل کر صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور بھی درود بھیجے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت ایمان کا کھل کر اظہار کریں. حسینیت دین سے وابستگی کا اعلان کریں. حسینیت قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں. حسینیت یزیدیت بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں. یزیدیت لا دینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں. یزیدیت. اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی مولا کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے. صلوات کا پڑھنا زحمت نہیں، رحمت ہے. نقصان نہیں، ایمان ہے. عادت نہیں، عبادت ہے. جس کے لوہے دل پر محمد و آل محمد کے احسانات نقش ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ ان کے گھروں کا چولہا ولی العصر کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں سے جلتا ہے، وہ کفر کو دبا کر منافقین کو جلا کر بآواز بلند درود بھیج دے محمد. شاید اجازت ہے جی. مولا آپ کو اپنے حصار کرم میں محفوظ رکھیں. عزیزان محترم، گرامی قدر، عاشقان و محبان سرکار ولی العصر اور میرے نہایت ہی معزز سامعین، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. عرض یہ کر رہا ہوں، خالق اکبر رحمان و رحیم اللہ، وہ اللہ جس نے سورج کو نور نشانیاں عطا کی، جس نے چاند کو ضیاباشیاں عطا کی، جس نے پھولوں کو مہک عطا کی، جس نے چڑیوں کو چہک عطا کی، جس نے پانیوں کو روانی عطا کی، جس نے سمندروں کو طغیانی عطا کی، جس نے درختوں کو لچک عطا کی، جس نے پہاڑوں کو جبروت عطا کیا، جس نے توریت کو بھیجا ہم نے انتظار کیا، جس نے زبور کو بھیجا ہم نے انتظار کیا، جس نے انجیل کو بھیجا ہم نے انتظار کیا، اور آخر میں اس انداز سے قرآن کو نازل کیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. عزیزان محترم، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ قرآن نازل کہاں ہوا ہے تو سب یہی کہیں گے قرآن نازل ہوا ہے رسول کے دل پر، قرآن نازل ہوا ہے قلب
میرے رسول کے دل پر قلب مطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، نور اول کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، عشق اول کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، حسن اول کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، مزمل کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، طٰہٰ کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، خلق اول کے دل پر۔ تو عزیزان محترم پہلا ہی جملہ ہے قرآن نازل ہوا میرے رسول کے دل پر۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، معاذ اللہ اگر میرا رسول مٹی کا ہوتا تو مٹی ریزہ ریزہ۔ سجاد بھائی یہ جیو جیو سب بولے، سب ہاتھ اٹھائے، سلامت رہے۔ قرآن نازل ہوا قلب مطہر پر، رسول کے دل پر۔ اب آپ جانے شاہد جو جانے ماشاءاللہ بہت محبتیں اس گاؤں سے ملی، میں ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ اب قرآن کیا ہے؟ جملہ ہے، فیصلہ ہے۔ قرآن بھی نور، میرا رسول بھی نور، قرآن بھی ہادی، میرا رسول بھی ہادی، قرآن بھی معجزہ، جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن بھی نور ہے، میرا رسول بھی نور ہے، قرآن بھی طاہر، میرا رسول بھی طاہر، قرآن بھی معجزہ، میرا رسول بھی معجزہ، قرآن بھی ہادی، میرا رسول بھی ہادی، قرآن بھی معجزہ، جب تک بولیں گے نہیں قرآن بھی معجزہ، میرا رسول بھی معجزہ، قرآن نور، میرا رسول نور۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے عزیزان محترم، بھی دیکھیے نور نور کی جگہ پر آتا ہے، کسی مفعول کی جگہ۔ جیو جیو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، کہہ دو جملہ بھائی، یہ سب ہی سمجھیں گے۔ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ کچھ جاہلوں نے اپنے بڑوں کی جہالت کو چھپانے کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، یہ مجمع میرے ساتھ ہے کہ نہیں، کچھ جاہلوں نے اپنے بڑوں کی جہالت کو چھپانے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے معلم اعظم کو ان پڑھ کہہ دیا۔ سب سے بڑے معلم اعظم کو ان پڑھ کہہ دیا، ان پڑھ کہہ دیا، ان پڑھ کہہ دیا۔ شاہ صاحب یہ آہستگی سے جملہ کہوں گا، لیکن محبت ہوگی تو پھر آگے بڑھیں گے۔ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو جو رسول مانگ رہے تھے دے دیتے۔ جملے پر جملہ ہے، لیکن کچھ جو پہلی مرتبہ آج سن رہے ہیں ان کے لیے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ لوگوں کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ توجہ توجہ، جو علی والے بیٹھے ہیں کہ نہیں، ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے لیکن علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں کو ماں باپ کا، آدم کا ماں باپ سے بغیر دنیا میں آنا سمجھ میں آتا ہے، منہ کا بیڑا پار لگانا سمجھ میں آتا ہے، ابراہیم کی آگ کا گلزار ہو جانا سمجھ میں آتا ہے، موسیٰ کا دریا پار کرنا سمجھ میں آتا ہے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، نہیں آتی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، اور جنہیں علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہمیں ان کی ولایت سمجھ
سب بولے جواب تو دے بھائی. آپ سلامت رہیں. میں لاکھوں دعائیں دے رہا ہوں دونوں ہاتھوں سے سلام. یہ جو نعرے کا جواب نہیں دیتے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے استاد محترم عرفان حیدر عابدی صاحب کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ نعرے کا جواب دینے والے کم نہیں ہوتے. جیسے کسی ملنگ نے, کیونکہ علی محتاج نہیں ہے, اور جو محتاج ہو جائے وہ علی نہیں ہے. جو محتاج ہو جائے وہ علی نہیں. علی نعروں کا بھی محتاج نہیں. لیکن استاد محترم نے کہا, جیسے کسی ملنگ نے کہا نعرہ حیدری, تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ, آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ, نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ, ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ, موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ, عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ, عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ, سلمان نے کہا میرے بالا کا نعرہ, مقداد نے کہا میرے بالا کا نعرہ, بیسم نے کہا میرے بالا کا نعرہ, حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ, حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ, حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ, سیدہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ, مصطفیٰ نے کہا میرے وسیع کا نعرہ, خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ. ولایت بھی پڑھی جائے گی, چوک میں حسینیت بھی پڑھی جائے گی. یہاں بھی جملے پڑھیں گے, وہاں بھی پڑھیں گے. چوک میں آخری مجلس ہوگی. ٹھیک ہے, تاکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر پیغام ہی پہنچا جائے. ایسا ہے کہ نہیں کہ پیغام پہنچا دیا جائے. عزیزان محترم, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے حبیب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جس کا اٹھنا رحمت, جس کا بیٹھنا رحمت, جس کا چلنا رحمت, جس کا سونا رحمت, جس کا جاگنا رحمت, جس کا آنا رحمت, جس کا جانا رحمت, جو رحمت ہی رحمت, عطا ہی عطا, رحمت بنا کر بھیجا. بزرگوں آپ سے خصوصی دعا, تمام عالمین کے لیے حبیب ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا. اب کوئی مجھے بتائے جو رحمت للعالمین نبی ہے, کیا کسی کے لیے بد دعا کرے گا, ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ تاریخ نے دیکھا, لوگوں نے دیوانہ کہا, بد دعا نہیں دی. پتھر مارے, بد دعا نہیں دی. کانٹے بچھائے, بد دعا نہیں دی. مجنون کہا, بد دعا نہیں دی. یہی نبی, یہی کلمہ طیبہ کی زینت, یہی صاحب معراج نبی, یہی صاحب نہج البلاغہ کے وارث کا وارث نبی, غدیر کا میدان, فلانوں کا منبر, ہائے 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 توجہ دار محترم, یہی نبی, غدیر کا میدان, فلانوں کا منبر, علی کو بلا کر ہاتھوں پر اٹھا کر کہا اللہ ہو مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. جب سے میں مولا تب سے علی مولا. جہاں تک میں مولا وہاں تک علی مولا. جن معنوں میں میں مولا ان معنوں میں علی مولا. تو یہاں پوچھنا تو پڑے گا. پھر ہاتھوں کو جیسا بلند کیا, اے پروردگار عالم, علی کے دوست کو دوست رکھ, علی کے دشمن کو دشمن رکھ. علی سے جو محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر, جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے, جو علی کو یاد رکھے تو بھی اسے یاد رکھ, جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. علی کے دشمن کو دشمن, علی کے دوست کو دوست. یہاں پیمانہ کیوں بدلا؟ جب آپ کی اپنے حوالے سے بات آئی, نہ بد دعا کی, لوگوں نے پتھر مارے, بد دعا نہیں دی. دیوانہ کہا, بد دعا نہیں دی. مجنون کہا, بد دعا نہیں دی.
علی علی نہیں کرتے. ماں کی گود کی شرافت کا سرٹیفکیٹ علی ہے. میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب میں نے تو جملہ کہہ دیا. ماں کی گود کی شرافت کا سرٹیفکیٹ علی. لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. بتا دوں علی ولی اللہ پڑھتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ ہم علی ولی اللہ پڑھتے کیوں ہیں؟ 14 کی عظمت کی قسم نہ ہم علی ولی اللہ ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں، نہ ہم علی ولی اللہ کسی خوف میں پڑھتے ہیں، نہ ہم علی ولی اللہ کسی پیسے میں پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم علی ولی اللہ حکومت کے کہنے پر پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم دوزخ کے خوف میں پڑھتے ہیں جسے سمجھ آ جائے وہ سلام کر دے، نہ ہی جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں، نہ ہی دوزخ کے خوف میں پڑھتے ہیں. ہم تو 14 کی عزت کی قسم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی ہمارے حسب میں شک نہ کرے، کوئی ہمارے حسب میں شک نہ کرے، کوئی ہمارے نسب میں شک نہ کرے، کوئی ہماری نیت میں شک نہ کرے، کوئی ہماری تربیت میں شک نہ کرے، اور کوئی ہماری ولدیت میں شک نہ کوئی ہماری ولدیت میں شک نہ کرے. علی سے محبت دیکھیں بدن کی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، ماں کی شرافت کا مسئلہ. سب بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عزیزان محترم مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں نے کہا رسالت، ولایت اور حسینیت. کس شان کا مالک ہے حسین؟ کس عظمت کا مالک ہے حسین؟ غلبہ کیا ہے؟ تصرف کیا ہے؟ جس کا چاہے جب چاہے جیسے چاہے حسین انکل جی مقدر بدل دیتا. میرا مولا حسین مقدر بدل دیتا ہے. حسین کو مقدر بدلنے کے لیے مصلی نہیں بچھانا پڑتا، نگاہ کرم کرتا ہے ہو بنا دے. نگاہ کرم کی خود سے علیہ السلام ہو گیا، یعنی عرش والوں کا بھی حسین مقدر بدلتا ہے، فرش والوں کا بھی حسین مقدر بدلتا ہے، عرش والوں کا بھی حسین وارث ہے، فرش والوں کا بھی حسین وارث ہے. آپ مجھ سے کہیں عرش والوں کا حسین کیسے وارث ہے؟ فرش والوں کا حسین کیسے وارث ہے؟ مقدر بدلتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے عزیزان محترم، کائنات کی 3 کیفیتیں ہیں، 3 حصوں میں اللہ نے اس کائنات کو تقسیم کیا. پہلا حصہ کیا ہے؟ خلق، اللہ کا حق ہے. دوسرا تقدیر، ہمارا حق ہے. تیسری کیفیت تسخیر، آل محمد کا حق ہے. تسخیر کہتے ہیں جو تقدیر کو بدل دے. توجہ، تسخیر کا عمل آل محمد کو دیا، قرآن سے ثابت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم الانہار. اے اہل بیت تم دریاؤں کے مقدر بدل سکتے ہو، ہم نے تمہیں دریاؤں کی تسخیر کا عمل بتا دیا. دریاؤں کے جب چاہو جیسے چاہو مقدر بدل دو. سخر لکم لیل والنہار. اے حسین تم دن کا مقدر بدل سکتے ہو، تم رات کا مقدر بدل سکتے ہو. معافی سماواتی و معافی الارض، آسمانوں کا مقدر بدل سکتے ہو. زمینوں کے جو اندر ہے ان کا مقدر بدل سکتے ہو. اے حسین ہم نے تمہیں مقدر بدلنے کا پورا اختیار دیا. عرش والوں کا بھی فرش والوں کا بھی مقدر تم بدل سکتے ہو. دلیل کیا ہے؟ فطرت کو پر دے کر بتایا عرش والوں کا مقدر بدلتا ہوں، راہب کو بسر دے
جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ. انکل جی آپ سے دعا لینے کے لیے. یعنی عرش والوں کا بھی مقدر حسین بدلتا ہے, فرش والوں کا مقدر بھی حسین بدلتا ہے. فطرس کو پردے کر بتایا, عرش والوں کا مقدر بدلتے ہیں. یہ فطرس کب سے مجرم تھا؟ جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا, یہ سجدہ کرنے والوں میں تھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ پرانا مجرم تھا. آدم آئے اس وقت کیوں نہیں آیا؟ نوح آئے اس وقت کیوں نہیں آیا؟ ابراہیم آئے اس وقت کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا نا. آدم کیا ہے؟ ابو البشر ہے. خلافتوں کے بعد, رسالتوں کے بعد, حاجیوں کے بعد, نمازیوں کے بعد, صحابیوں کے بعد, سنیوں کے بعد, شیعوں. ابو البشر. آپ کی توجہ ہے, چھوڑ دوں, گرمی تو بہت ہے لیکن ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک جملہ میں نے ایک فیصلہ دینا ہے, مولا کی قسم ساری زندگی نہیں بھولے گی. اگر آپ اسی طرح سنتے رہے, بہت اچھا سن رہے ہیں, آنے والے بیٹھتے رہیں گے, آپ بیٹھ جائیے جہاں جگہ مل رہی ہے. آدم جب آئے فطرس کو آنا چاہیے لیکن نہیں آیا. ابراہیم کیا ہے؟ شیخ الانبیاء, معمار کعبہ, خلیل اللہ. آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. نوح کیا ہے؟ اتنا بڑا سفینہ بنایا نجات کا, آ جاتا. کہا غور کرو, فکر کرو, قرآن پڑھو. آدم کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہ اللہ نے آدم کو زمین کے لیے بنایا, میں تو عرش کا مجرم تھا. توجہ ہے کہ کہا آدم آئے کیوں نہیں آیا؟ کہا پڑھو قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو اللہ نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا, میں تو عرش کا مجرم تھا. مجھے کیسے وہ بخشوا سکتے تھے؟ ٹھیک ہے چلو, انی جاعل للناس اماما. ابراہیم آئے, آ جاتا. کہ ابراہیم کو فقط انسانوں کا امام بنایا, میں تو فرشتہ ہوں. توجہ ہے ذرا محترم, توجہ ہے کہ نہیں؟ میں تو فرشتہ ہوں. اچھا نوح آئے, لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. کہ نوح آئے, آ جاتا, اتنا بڑا نجات کا سفینہ بنایا. کہا نوح کے لیے پڑھو قرآن. نوح کو ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجا. نوح قوم کے لیے, ابراہیم فقط انسانوں کے لیے. آپ سجاد میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جاگ کر سنیے گا. آدم زمین کے لیے, میں عرش کا مجرم تھا, بلکہ خدا کی جانب کا مجرم تھا. مولا کی قسم یہی جملہ ہے جو میں بہت محبت سے کہوں گا, جوش خطابت سے نہیں ہوا. میں اللہ کا مجرم تھا. آدم زمین کے لیے, ابراہیم انسانوں کے لیے, نوح ایک قوم کے لیے. تو پھر کیا کیا جائے؟ مجھے تو وہی بخشوا سکتا تھا جو عرش پر بھی جس کا کنٹرول ہو, فرش پر بھی جس کا کنٹرول ہو, عرش والوں کا بھی جو وارث ہو, فرش والوں کا بھی جو وارث ہو. 3 شعبان ہوئی, ملائکہ دستے جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ غور کیجیے گا محترم. کہا نبی کے گھر میں حسین آیا ہے. نبی کے گھر میں حسین آیا ہے. آج تمام ملائکہ, تمام انبیاء لائن میں کھڑے ہیں, رسول خدا کو مبارکباد دے رہے ہیں. آج
ہیں میں اس قابل تو نہیں. تو عامر بیٹھ جاؤ یا آؤ گے صلوات بھیجے محمد والے محمد کی. عامر صلوات بابا سے بلند بھیجے. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر. بھائی دیکھیے بابا سے بلند درود بھیجے. اب بھی کچھ لوگ خاموش ہیں. بھائی سننے والا درود بھیجے. توجہ ہے آپ حضرات کی. آ گئے. ملائکہ سے کہا مجھے بھی لے جاؤ. میں اتنے عرصے سے اسی انتظار میں تھا. ہائے 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 سجاد میں کہہ گیا مجھے بھی لے جاؤ. میں اتنے عرصے سے اسی انتظار میں تھا کہ کب کریم کا ظہور ہو. توجہ اللہ محترم, کب کریم کا ظہور ہو. میں تو اسی انتظار میں دن رات میرے گزر رہے تھے. آ گئے. یہی باریک جملہ ہے. اگر آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, کتابوں سے آپ کی وابستگی ہے, تاریخ کو آپ جانتے ہیں, تفسیر کو آپ جانتے ہیں. میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا تھا, ہاتھ باندھ کے میں طالب علم, میں سبق سنا رہا ہوں جو بزرگوں سے یاد کیا ہے, جو آل محمد سے ملا ہے, باب علم سے جو خیرات ملی ہے. آ گئے. فرشتے لے آئے. اچھا کہا یا رسول اللہ آج آپ کے گھر میں خوشی ہے. یہ برسوں کا مجرم ہے, اس کے پر جل گئے, لیکن دل میں تمہاری محبت. پر جل گئے. یہ جملہ ہے کتابت کا. بھائی توجہ گل کر لیجیے گا. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, کیا رسول خدا پر نہیں دے سکتے تھے؟ شافعی محشر رحمت للعالمین نگاہ کرتے, آپ رو رہے ہیں فضائل میں, مولا آپ کیا اس کو بھول رہے, فضائل میں مراج ہو رہی ہے, دے سکتے تھے پر کہتے چلو میرے ساتھ مست کرو. یہ نہیں کہا میرے جسم کے ساتھ مست کرو. یہ جملہ بزرگ سمجھیں گے اور مجھے دعا دیں گے. یہ رسول نے کہا ہے نہیں میرے ساتھ مست کرو, کیونکہ رسول جانتے تھے اور سمجھتے تھے اگر میں اسے کہوں گا میرے ساتھ مست کرو, پھر جو بھی مجھ سے مست ہو گیا بخشا جائے گا. جو بھی مجھ سے مست ہو جائے گا بخشا جائے گا. یہ قانون نہیں بناؤں گا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ حسین سے مست کرو, کہا حسین کے گہوارے سے مست کرو. حسین کے گہوارے سے مست کرو. لے گئے, حسین کے گہوارے سے مست کیا, پر مل گئے. کس سے؟ حسین سے نہیں. کہ پر کس نے دیے؟ حسین نے نہیں. گہوارے سے مست کیا. عامر مجھے دکھ ہوگا کہ نہ بولے. گہوارے سے یعنی جھولے سے مست کیا. پھر سمجھو یعنی لکڑی سے مست کیا, کیونکہ رسول حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہے تھے. کل کو حسین کے عزادار جھولے سے شفا مانگیں گے تو لوگ کہیں گے کیا لکڑی بھی شفا دیتی ہے؟ کیا جھولا بھی شفا دیتا ہے؟ سب بولے گا بھی نہیں. کیا جھولا بھی شفا دیتا ہے؟ رسول نے جھولے سے مست کروا کر کائنات کو بتا دیا کہ کل کو حسین کے چاہنے والوں کو یہ نہ کوئی کہے کہ حسین کا جھولا شفا نہیں دیتا. پس منظر آپ پر ملے, پرواز کرتا ہو. کیا کہا تھا؟ مم مثلی, کون ہے میرے جیسا؟ کون
کون ہے میرے جیسا؟ پھر کہا من مثلی، فرشتوں نے کہا اسی وجہ سے تو تجھ پر عذاب آیا تھا، پھر تو کہہ رہا ہے من مثلی۔ اور اس نے کہا میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، انا عتیق الحسین، میں حسین کا، چلیے ایسی جگہ لکھیں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ کہا کون ہے میرے جیسا؟ کون ہے میرے جیسا؟ کیوں کہ مجھے حسین نے آزاد کیا۔ کون ہے میرے جیسا؟ جناب سلمان نام روز بہان، ایک بڑھیا کے غلام، علی اور رسول گزرے، سلمان کو خریدا، آزاد کروایا، یہی جملہ ہے، آزاد کروایا، نام سلمان رکھا۔ ایک کو نانا نے آزاد کیا، ایک کو نواسے نے آزاد کیا، یہی جملہ ہے، سمجھ لیجیے گا۔ ایک کو نانا نے آزاد کیا، ایک کو نواسے نے، نانا نے سلمان کو آزاد کروایا، نواسے نے فدرس کو آزاد کیا، ایک کو حسین نے آزاد کیا، ایک کو رسول نے آزاد کیا، ایک کو نواسے نے آزاد کیا، ایک کو نانا نے آزاد کیا۔ عزیزان محترم، جسے حسین نے آزاد کیا فرشتوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور جسے رسول نے آزاد کیا صحابہ میں اس جیسا۔ سب صحابہ کو ہمارا سلام۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ٹائٹل جو ملا ہے منا اہل بیت، یہ کسی صحابی کے پاس ٹھیک ہے، یہ منا اہل بیت سلمان ہے کہ نہیں؟ اب سلمان جا رہے ہیں، جناب سلمان سے بات یاد آ گئی، مقدر پہ بات ہو رہی ہے، مولا علی ساتھ ہے، سلمان نے کہا مولا پیاس لگی ہے، توجہ، علی نے مجھ پہ اشارہ کیا، چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ کیا ہوا عمر میں؟ چشمہ جاری۔ سلمان اوپر گئے، پانی پیا، جب اوپر پہنچے تخت پر مولا علی مسکرا رہے تھے، تخت پر مولا علی بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ نیچے آیا، نیچے دیکھا مولا، پھر اوپر گئے دیکھا مولا، پھر نیچے آئے مولا، اوپر گئے مولا، نیچے آئے مولا، اوپر گئے مولا، آپ تو مولا مولا کریں، نیچے دیکھا مولا، اوپر دیکھا مولا، نیچے دیکھا مولا۔ میرے علی نے کہا سلمان تم اوپر نیچے چڑھتے چڑھتے تھک جاؤ گے، ہمیں نہیں پہچان سکو گے، کیونکہ ہم اللہ کا راز۔ آپ سلامت رہے، توجہ ہے، یعنی حسین مقدر بدلتا ہے، عرش والوں کا بھی فرش والوں کا بھی۔ یہ وہ جملے ہیں، چھولیاں پھیلا کر بیٹھ جا، مولا کی قسم میں نے ان جملوں پر خیرات بٹتی ہوئی دیکھی ہے، ایسے ہی میں نے منبر سے قسم نہیں کھائی، حسین کا ذاکر ہوں۔ اب یہ عرش کا مجرم تھا، اب ایک فرش کا سائل آیا، راہب جسے کہتے ہیں۔ حسین مقدر بدل رہا ہے، آؤ آج بھی حسین کا دربار کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، کوئی حور بن کر آئے تو صحیح، کوئی حور بن کر آئے تو صحیح۔ آیا راہب ہنستا ہوا آ رہا تھا، حسنین کھیل رہے تھے، یہ ہنستا ہوا آیا کہاں سے؟ شام سے، یہ شام سے آیا، ہنستا ہوا رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچا، کہا بڑی دور سے آیا ہوں اور میری اولاد نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے بیٹے نہیں بیٹا عطا کرو، بیٹے نہیں مانگے بیٹا کیا بیٹا عطا کر۔ رسول خدا دیکھیے وحی کے بغیر تو بہت نہیں، ٹھیک ہے، کہا دیکھا لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ایسے کہا کہ نہیں،
तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं। ये हंसता हुआ आया था, उम्मीद लेकर आया था, जब ना उम्मीद हुआ रोने लगा। रोता हुआ जब पलटा, हुसैन खेल रहे थे, हुसैन ने देखा दरबार मेरे नाना का हो, बंदा रोता हुआ वापस आए। मौला की कसम, जब भी मैंने पढ़ा कोई ना कोई मोमिन रोता जरूर है। आप रो रहे हैं, यही मौजा है इन फिक्रों का। कहा वो मेरे नाना का दरबार, मैं हुसैन भी मौजूद हूं। ये हंसता हुआ आया, रोता हुआ पलटा। हुसैन ने रोका, बताओ आखिर वजह क्या है? तुम तो हंसते हुए आए थे, तोहफे के तौर पर फजाइल का जुमला है, और रोते हुए पलटे, आखिर वजह क्या है? जो राहिब ने जुमला किया, कहा आमिर, कहा मैंने सुना था कि मदीने वाले सैयद बड़े लजपाल हैं। मैंने सुना था कि मदीने वाले सैयद बड़े लजपाल हैं। और तेरे आंसू कबूल करें, इनके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, बड़े लजपाल हैं। अब हुसैन से कह रहा है बड़े लजपाल हैं, मैंने सुना था इनके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। मेरे हुसैन ने कहा तुमने ठीक ही सुना है, तुमने अभी हुसैन को अबूर कब किया? तवज्जो है, तुमने अभी हुसैन को अबूर समझते हो कि यहां से गुजरे कब हो? अगर हुसैन को अबूर करके गुजर जाते तो तारीख लिख देती कि खाली पलटा। हुसैन सामने खड़े हैं, गुजरने नहीं दिया खाली। तवज्जो है दरवाज़ों, गुजरने नहीं दिया भाईजान, खड़े हैं। कहा तुमने अभी हुसैन को अबूर ही कब किया? तुम्हें नहीं पता इतनी बड़ी अदालत में अकेले ही चले गए? तवज्जो है, तवज्जो है। कितना रह गया ये भी देखो, मेरे 50 मिनट होने को है। सलात भेजे मोहम्मद भाई, सलात सुनने वाली पता है कि शान का मालिक है। यहाँ रुक के एक जुमला कहता हूँ, इजाजत है? परेशानी तो नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं कि बहुत नारे लगते रहें। मेरा मुहर्रम तो हो गया, मैंने एक चौक में पढ़ ली दुआ की, ठीक है, खुश रहिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही बड़ा जो रो रहे हैं जुमला याद आ गया, अजमत हुसैन के वाले से। शायद ना याद आता ना मैं पढ़ता, ये यहीं से शुरू होंगे राहिब से, लेकिन ये जुमला अभी कहने के काबिल है। मौला अली और जनाब हुसैन बैठे, ये जुमला मैं सुना ही नहीं कभी, ये वाकया तो सुने हैं, ये नहीं सुना, मैं चैलेंज से कह रहा हूं। अली मौला ने कहा बेटा हुसैन तुम मेरे सामने अपना फख्र करो, हुसैन तुम फख्र करो। कहा बाबा, जिस तरह मैं जैन को कहता मिसाल, तौबा 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 तौबा, सिर्फ समझाने के लिए कि जैन तुम फख्र करो, यही कह रहे बाबा, मैं आपके सामने क्या करूं? हुसैन ने भी यही कहा बाबा मैं और आपके सामने फख्र करूं? कहा नहीं बेटा करो फख्र, जुमला नहीं फैसला है। बाबा मैं क्या फख्र करूं? हुसैन मैं तुम्हें इमाम होकर कहता हूं, हाय हाय हाय, हुज्जत होकर कहता हूं। जब जहां हुज्जत आ जाए वहां पैमान छोटा बड़ा बाप बेटा खत्म हो जाता है, क्योंकि हुज्जत का हुक्म अल्लाह का हुक्म। मैं एक मिसाल देता हूं, ये बुजुर्ग हैं, बड़ी इज्जत दी उन्होंने, बोला इनको हमेशा सलाम रहे। हुज्जत का हुक्म क्या होता है? समझने की बातें हैं ना भाई, बात से बात निकल रही है। क्या कहा था मौला अली ने जब मैं दुनिया से चला जाऊं? हसन मेरी मैयत को एक निकाह पोश आएगा, मुड़कर नहीं देखना। वक्त की हुज्जत, आने वाली हुज्जत को वसीयत कर रही। आए आए कौन समझ रहा है तुम लोगों को? वक्त की हुज्जत ने आने वाली हुज्जत से कहा मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा ये एक जो है निकाह पोश आएगा, मेरी मैयत उसके हवाले कर देना। ऐसा ही हुआ। बेटा बैठ बैठ बेटा, जल्दी जहां जगह मिलती है। निकाह पोश आया, चाचा जी, शाह साहब, सज्जाद भाई, सब जो मेरे चाहने वाले बैठे, सभी चाहने वाले हैं। संदूक दिया, ताबूत दिया, चले। चंद कदम जनाब हसन पीछे,
مڑے اب کہا ہمیں سمجھانے کے لیے، اے بندہ خدا بتا تو کون ہے، اے بندہ خدا بتا تو کون ہے۔ اس نقاب پوش نے کہا حسن تمہارے بابا علی نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا؟ میرے حسن نے کہا میں نے اپنے بابا کی وصیت کو پورا کیا، میں چند قدم پیچھے ہٹ کر پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب میں حجت ہوں۔ توجہ ہے، اب میں حجت ہوں۔ سلام ہو گیا، بتا دو کون ہے؟ کون تھے نقاب پوش؟ نقاب ہٹایا تو علی، کیونکہ وہ حجت نے کہہ رہی ہے، باپ بیٹے والا سلسلہ نہیں ہے، حجت کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب میں حجت ہوں۔ نقاب ہٹایا علی، صندوق کھولا علی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے بابا آدھا علی، ہوا علی، آپ بھی علی، یہ بھی علی۔ حسن بیٹا تم تو جانتے ہو میں علی ہر مومن کی میت پر آتا ہوں، میں علی ہر مومن کی میت پر آتا ہوں، آج اپنی ہی میت پر نہیں آؤں گا، مجھے علی کو توجہ، یہ حجت، ایک جملہ حجت کا اور وہی سرکار عباس مسائل نہیں مدائل ہیں، لے لیجیے یار میں نہیں کنجوسی کر رہا، ٹھیک ہے وقت ہے پڑھ رہے ہیں۔ زانوؤں پر حسین کے کہا مجھے بھائی کہتے، کہا نہیں کہا آپ بھائی ہیں تو حسن کے ہیں، آپ بھائی ہیں تو بی بی کے ہیں، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں۔ ہوا ہے کہ ایسا کہ نہیں؟ سجاد بات کرے، آپ سے قبول کرے، مسائل نہیں، فضائل میں جو رو رہے ہیں معراج ہو رہی ہے، بھائی کہے تو حسن، بھائی کہے تو بی بی عالیہ، میں تو مولا آپ کا غلام ہوں۔ اب کہا عباس اب میں تمہیں حجت ہو کے کہتا ہوں، بھائی فضائل سمجھ کے سنیے، یہاں کیا کہا؟ حجت ہو کے کہہ رہا ہوں۔ اب پیمان بھی ٹوٹ گئے، ہوا کہ نہیں؟ جہاں حجت کہہ دے وہاں ایک صلوات بھیج دیں، آواز بلند درود بھیجیں۔ فضائل پہ چھوڑ دیں، ایک اور آواز بلند درود بھیجیں۔ اچھا میرے بعد آپ غوری صاحب کیسے سنیں گے؟ آواز بلند درود بھیجیں۔ غوری صاحب آج آپ کو 2 یا 4 منٹ بیٹھنا پڑے گا، سانس نکال لیں، ٹھیک ہے؟ میں جب تک بات مکمل نہیں ہوں گی آمین نہیں چھوڑوں گا، 2 یا 3 منٹ میں جو ہے نا بات کو مکمل کر رہا۔ حجت ہو کے کہتا ہوں حسین فخر کرو، حسین اب یہ حسین ہے۔ اچھا بابا اگر اجازت دے ہی دی ہے تو ذرا سنبھلو، اگر اجازت سب کا ہاتھ اٹھے گا تو مجھے پتہ چلے گا بات پہنچ رہی ہے۔ حسین سے کہا میں امام ہو کر کہتا ہوں، اچھا بابا اگر اجازت دے ہی دی ہے تو ذرا سنبھلو، یہ بتاؤ میرے نانا کی طرح آپ کا کوئی نانا رسول ہے؟ مولا سلامت رکھے، شاید اسی میں چھوڑ دوں میں، میرے نانا رسول کی طرح آپ کا نانا رسول ہے؟ کہا نہیں۔ علی علی کہہ رہے نہیں، میرے بابا علی کی طرح آپ کا بابا علی ہے، میرے بھائی حسن کی طرح آپ کا بھائی حسن ہے، میری ماں سیدہ کی طرح جاگو تو صحیح، تمہاری ماں سیدہ ہے؟ کہا نہیں علی، تیرے نانا محمد کی طرح میرا نانا محمد نہیں، تیرے بابا علی کی طرح میرے بابا علی نہیں، تیرے بھائی حسن کی طرح میرا بھائی کوئی حسن نہیں، تیری ماں سیدہ کی طرح میری ماں سیدہ نہیں، بس مشکل کشا کو مشکل میں ڈال دیا حسین نے۔ حسین نے ہاں حسین تیرے نانا کی طرح میرا نانا نہیں، تیرے بھائی حسن کی طرح میرا بھائی حسن نہیں، تیرے بابا علی کی طرح میرا بابا علی نہیں، تیری ماں سیدہ کی طرح میری ماں سیدہ نہیں، وہ علی ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے۔ کہا حسین اب علی فخر کر رہا ہے، اسی جملے پہ میں چھوڑ رہا ہوں، اب علی فخر کر رہا ہے۔ حسین بتا کیا میرے بیٹے حسین کی طرح تمہارا کوئی بیٹا حسین